آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ اسلامک چینل، اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، آپ نے بارہا سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان 1,24,000 انبیاء کرام آئے، 1,24,000 انبیاء کرام۔ سب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سب کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جو بھیجا تو مشیت الہی، مشیت خداوندی یہی تھی کہ سارے انسان اپنے رب کے آگے جھک جائیں، اپنے رب کو رب مان لیں، ہے کہ نہیں؟ معرفت حاصل کر لیں، اسی کی پوجا کریں، اسی سے پرارتھنا کریں، اسی کے سامنے جھکیں، اسی سے دعا کریں، اسی کو اپنا معبود تسلیم کریں۔ سب کا مقصد یہی تھا۔ مطلب یہ ایک جملے میں کہ پوری انسانیت اپنے رب کی دیوانی ہو جائے، رب کی معرفت حاصل کر لے۔ اس سلسلے کے لیے سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کے جو بہت ساری امتیازات ہیں، جو بہت ساری خصوصیتیں ہیں، آپ کی جو منفرد جو حیثیتیں ہیں، بہت سارے پوائنٹ اس میں اس وجہ سے تو بہت بڑا آپ کا اختصاص اور آپ کی بہت بڑی شان اور آپ کی بہت بڑی فضیلت اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے آقا کے بعد، ہمارے آقا کی بعثت کے بعد اب تک قیامت تک کوئی نہیں آیا، نہ آئے گا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے خاتم النبی کو ختم کرنے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ میرے آقا کی پشت پہ، آپ کی پشت پہ، آپ کی پیٹھ شریف پہ مہر نبوت تھی، مہر نبوت۔ اب مہر نبوت کتنی بڑی تھی؟ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے چکور ایک جانور کا نام ہے جس کو ہم ہن سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا جو انڈا ہوتا ہے گول، اور بالکل گول نہیں، انڈے کی طرح گول، یہ نشان تھے پشت رسالت پہ، اسی کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ محبوب تمہارے بعد میں کسی کو نبی نہیں بنا کے بھیجوں گا، ہے نا؟ تو یہ جو ابھی بر وقت میرے ذہن میں بات آئی، میں نے رکھی، تو حضور علیہ السلام کی بہت ساری امتیازات ہیں، خصوصیتیں آپ کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے خاص واقعہ اس وقت جب کہ آپ اس دنیا میں تولد ہوئے اور آپ تشریف لائے، اور جو بہت ساری روایتیں ہیں کہ عجیب معاملہ تھا، عجیب حالت تھی آپ کی والدہ کی اور آپ کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ۔ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ، بڑے ادب سے نام لیجئے گا، اور بہت سارے علماء نے کہا یہ اس لیے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ لگاتے، اس میں بہت بڑی بحث ہے کہ جب ابھی اللہ کے رسول کی بعثت بھی نہیں ہوئی ہے اور والد گرامی حضرت عبداللہ تو پیدا، حضور کے پیدائش ولادت سے پہلے ہی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور ماں نے آپ کو جنا، اور اس کے بعد کچھ سال کے آپ ہوئے ہیں تو ماں بھی چل بسی، سب پورا واقعہ مشہور ہے۔ تو اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ انہوں نے تو حضور کا زمانے رسالت دیکھا ہی نہیں، ہے نا؟ بڑی بحثیں ہیں، بڑے جوابات اس کے ہیں، بڑی تفاصیل ہیں، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں اللہ کے حبیب نے دعا کی کہ مولا تو نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، اور میری وجہ سے یہ ساری کائنات ہدایت پر آ رہی ہے، میرے والدین، مطلب آپ کو اشتیاق تھا کہ کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں میں، یہاں تک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ آپ کی دعا سے، حضور کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا۔ یہ اور بات ہے، پوری دیانت سے میں بیان کر رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ روایت اس درجے کی نہیں جس درجے کی محکم مضبوط ہونی چاہیے، مگر ہے روایت، تو اللہ نے زندہ فرمایا والدین کریمین، اور کلمہ پڑھا، اس کے بعد انتقال ہوا۔ یہاں تک بات ملتی ہے، اور بہت سارے پوائنٹ ہیں کہ جب ایک جواب یہ ہو گیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ جب حضور کی بعثت ہی نہیں ہوئی ہے،
حضور نے ابھی اپنی رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا ہے، اللہ کا حکم ہوا تو آگے اعلان کیا. تو اس زمانے میں جب جن کا انتقال ہوا، جو لوگ دنیا سے گئے، اگر وہ موحد تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے اپنے طور پر اللہ ایک ہے، ہم نہیں پوچھیں گے لات منات ہبل کو، ہم نہیں کسی بت کے آگے جھکیں گے، اللہ ہے، وہی ایک طاقت ہے اپنی زبان میں. کوئی شریعت تو تھی نہیں اس وقت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ایک زمانہ 571 سال ہو گیا تھا. تو ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ، عرب کے وہ لوگ جو حضور کی بعثت سے، اعلان نبوت سے پہلے چلے گئے، اور اگر وہ موحد تھے، اپنے طور پر اللہ کو ایک مانتے تھے، تو وہ نجات پانے والے ہیں، وہ نجات پائیں گے، ان کی بخشش ہوگی. سمجھ گئے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کہتے ہیں کہ ایسا نور ظاہر ہوا، حضرت آمنہ کے جسم سے ایسا نور نکلا کہ وہ نور کی وجہ سے پورا ماحول اور گرد و پیش وہ کمرہ منور ہو گیا. اور یہی نہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، وہ نور جب چلا ہے تو اس سے کہاں عرب مکہ اور کہاں ملک شام، ملک شام کا محل جو تھا وہ بالکل منور ہو گیا. اور ہے آگے دوسری خاصیت، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت سب اوندھے ہو گئے. لات منات حبل جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے نا، وہ سب اوندھے ہو گئے. یہ ہے روایت. شاہ ایران کسرا کے محلات لرز گئے، زلزلہ آ گیا کسرا کے محل میں، یوں لرزنے لگا. سمجھ گئے؟ اور ایران میں ایک آتش کدا تھا. جو قوم آگ پوجتی ہے ان کی عبادت گاہ میں ہمیشہ آگ جلتی رہتی، ہمیشہ 24 گھنٹہ وہ آگ بجھتی نہیں ہے. اور اس میں آدمی معمور ہوتے ہیں، لکڑیاں جھونکتے جائیں گے. کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ایران کے مجوسیوں کی عبادت گاہ میں 1000 سال سے آگ روشن تھی. حضور کی پیدائش ہوئی، مکے میں ولادت ہو رہی، سب مشیت ہے، مکے میں حضور پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر ایران میں 1000 سال آگ بجھ جا رہی ہے. ولادت کے وقت حضرت آمنہ نے دیکھا کوئی نہیں ہے یہاں. ایک بیچارگی کا عالم ہوتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے درد ذہن میں نگاہ اٹھتی ہے تو پورا کمرہ حسین عورتوں سے بھرا نظر آ رہا ہے. اور آگے بڑھ رہی ہیں 3 عورتیں، سلام پیش کرتی ہیں اپنے زبان میں، اپنے طریقے سے. ایک کہتی ہے میں حوا ہوں، میں آدم کی بیوی، ساری انسانوں کی ماں حوا ہوں آمنہ. دوسری کہتی ہے کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں آمنہ، مبارک ہو، بہت مبارک فرزند تولد ہونے والا ہے. تیسری عورت نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، مبارک ہو، نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں. یہ حوالہ ہے مواہب اللدنیہ، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210. فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے حجرے پر اپنے پروں سے سایہ کر لیا. خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ 48 میں لکھتے ہیں، ولادت باسعادت کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، تشریف لائے، ماں کے شکم مبارک سے باہر آئے اور آتے ہی سجدے کی حالت ہو گئی. بھائی بچہ روتا ہوا آتا ہے، لیکن دیکھیے حضور رو نہیں رہے ہیں، سجدے کی حالت ہو گئی اور ہاتھ اڑ رہا ہے. بچے ہاتھ پیر مارتے ہیں، روتے ہیں، عام بچے، حضور کے ہاتھ اڑ رہے ہیں، دست مبارک اڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد سب انگلیاں بند ہو جا رہی ہے، ایک انگلی سے اڑ رہی ہے. یہ اشارہ تھا لا الہ الا اللہ کی طرف. سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد ایک ندا آئی، آواز آئی کہ انہیں مشرق و مغرب اور سمندر کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوقات، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ سب آپ کے نام نامی اور صفات عالیہ کی معرفت کے ساتھ آپ کا رخ انور کا دیدار کر. جب سیر کراؤ گے، فرشتے سیر کرائیں. بھائی یہ دنیا ہے نا، ہم سیر کریں گے تو وقت 1 گھنٹہ لگے گا، دن لگے گا، وہاں سیکنڈوں میں. خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48، المواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 212، یہ سب ساری باتیں ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پرچم لے کر کے آئے، 3 پرچم لے کر کے آئے خوشی میں، مسرت میں. ایک پرچم کعبہ کی چھت پر لگا دیا، دوسرا مشرق میں اور تیسرا مغرب میں. یہ پرچم جو دیکھتے ہو یہ بے اصلے نہیں ہے. خوشیاں مناؤ، گلیاں سجاؤ، مال خرچ کرو مسلمانوں، یہ واقعی یہ سب سے بڑی عید ہے.